حاصل کرتے رہو جب تک تم قبر میں نہ چلے جاؤ۔ ہماری تعلیم گریجویشن کے بعد بند، ہم نے مدرسے سے عالمیت کر لیا تو بہت پڑھ لیا، ہم نے اگر بی ایس سی کر لیا ہے تو اور کیا چاہیے صاحب، اس دور میں ہم نے بی ایس سی کر لیا، اور ہم نے کہیں اگر پوسٹ گریجویشن کر لیا ہے تب تو کیا کہنے، کالر نیچے نہیں ہوتا، اور کہیں آج کے دور میں اگر ایم بی اے وغیرہ کر لیا ہے تب تو ہم زمین پہ چلتے ہی نہیں، بس ہمارا تعلیمی سلسلہ بند ہو گیا، اور کیا چاہیے؟ یہ ہمارا رویہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، اے مسلمانوں غور سے سن لو، علم کا حاصل کرنا اس وقت سے شروع کرو جب تم ماں کی گود میں ہو، اور اس وقت تک حاصل کرتے رہو جب تک تم قبر میں نہ چلے جاؤ۔ اور دیکھیے قرآن جب نازل ہو رہا ہے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا اقیم الصلاۃ، یہیں سے نماز قرآن شروع ہو جاتا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیا کرو، یہاں سے قرآن کی شروعات ہو جاتی، اور دیکھو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، یہاں سے قرآن کی شروعات ہو جاتی، لیکن نہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، شروعات قرآن کی ہو رہی ہے اقرأ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا پڑھو، پورے قرآن کی شروعات ایک لفظ اقرأ سے ہو رہی ہے، نماز سے نہیں ہو رہی ہے، روزے سے نہیں، وہ بھی فرض ہیں لیکن اس کی فرضیت کا حکم نہیں دیا جا رہا، شروعات ہو رہی اقرأ سے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علم کو فوقیت دیجیے، ہمارے تمام کاموں پر علم کا حاصل کرنا فوقیت رکھتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا فرض نہیں ہو سکتا، اور یہ شروع ہوگا بالکل ہوش سے، جس وقت آپ نے ہوش سنبھالا ہے، اور آخر وقت تک چلتا رہے، چاہے ہماری عمر 60 سال ہو جائے، ہماری عمر 70 سال ہو جائے، علم کا فریضہ اسی وقت بند ہوگا اس پر عمل کرنا جب ہماری سانس اکھڑ جائے گی۔ روزانہ ہمیں علم کو حاصل کرنا ہے، یہ فرض ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، کسی فلاسفر کا نہیں، کسی سائنٹسٹ کا نہیں۔ اور ذرا غور کیجئے، ایک قرآن نے بہت صاف صاف ایک بات کہہ دی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ ہمارے دولت مند لوگ، یہ کاروباری لوگ، یہ کوٹھیوں اور یہ ہمارے دولت مند لوگ، یہ کاروباری لوگ، یہ کوٹھیوں اور کاروں میں رہنے والے لوگ کروڑ پتی ہو سکتے ہیں، لکھ پتی ہو سکتے ہیں، ارب پتی ہو سکتے ہیں، دنیا کو خرید سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو تم ان اہل علم کے برابر میں نہیں آ سکتے۔ اے پونجی پتیوں، تم ان پڑھے لکھے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم ان کے مقابلے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، یہ اہل علم ہیں، یہ درس و تدریس کرنے والے ہیں، جیسے صبح سے شام تک یہ علم کے چرچے کرتے ہیں، انتہائی قابل مبارکباد ہیں وہ سارے لوگ جو تعلیم کے فروغ میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ سائنس کی تعلیم دے رہے ہوں، چاہے وہ قرآن کی تعلیمات میں لگے ہوں، چاہے حدیث کی تعلیم کی ترویج میں لگے ہوں، جو لوگ بھی جو تعلیم کی ترویج میں لگے ہوئے ہیں وہ سب انتہائی قابل مبارکباد ہیں۔ قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، لہذا ان کا مرتبہ سب سے بلند ہے، ہو سکتے، لہذا ان کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور اس پر یقین کرنا چاہیے کہ ہماری بنیاد، ہماری تعمیر کی بنیاد سب سے پہلے علم کے حصول پر ہے۔ ہم دنیا میں بھی اسی وقت سرخرو ہو سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اسی وقت سرخرو ہوں گے جب ہم علم کے فروغ کے لیے، علم کے حصول کے لیے، علم کے چرچوں کے لیے سماج میں جانے جاتے ہوں گے۔ کسی اسٹیج پر بھی ہماری تعلیم رکے گی نہیں، یہ بات ہم سب کو سمجھنے کی ہے۔ بڑی غلط فہمی ہے ہمیں کہ ہم نے گریجویشن کر لیا، پوسٹ گریجویشن کر لیا، ایم بی اے کر لیا، اب کرنے، تعلیم تو معاش کے لیے ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے غلط فہمی ہو گئی۔ تعلیم تو ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ہم کو روزگار حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیم انسان کو انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے، تعلیم اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے، تعلیم اس لیے ہوتی ہے کہ حق اور باطل میں تمیز ہو سکے، تعلیم اس لیے ہوتی ہے کہ دنیا میں جینے کا ڈھنگ آ سکے، تعلیم اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کی عدالت میں ہم سرخروئی حاصل کر سکیں اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے، اور اپنی پلاننگ اور اپنے منشور اور اپنے منصوبوں کے ذریعے سے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں،
وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے دو لوگ پیش کیے گئے، ایک عابد اور ایک عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے میں نبی کی حیثیت سے تم میں سے ایک آدمی پر فوقیت رکھتا ہوں۔ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میں تمہارے درمیان ایک عام آدمی کے مقابلے میں جو فوقیت رکھتا ہوں، اسی طرح سے ایک عالم عابد کے مقابلے میں۔ عالم کا مطلب صرف قرآن اور حدیث کا عالم نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دیجیے گا۔ اسلام نے جس علم کو فرض کیا ہے وہ علم ہے، نالج فرض ہے۔ اس میں فزکس کی بھی نالج ہے، کیمسٹری کی بھی نالج ہے، میتھمیٹکس بھی ہے، وہ بھی فرض ہے۔ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم فرض ہے، یہ غلط فہمی ہے جو ہمارے درمیان پیدا کی گئی ہے۔ جس طرح سے قرآن کا حاصل کرنا فرض ہے، حدیث کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح سے میتھمیٹکس کی تعلیم حاصل کرنا بھی فرض ہے، فزکس کی تعلیم بھی حاصل کرنا بھی فرض ہے، کیمسٹری کی تعلیم حاصل کرنا بھی فرض ہے، میڈیکل اور انجینئرنگ کی بھی، جس لائن میں آپ جانا چاہتے ہیں وہ ساری تعلیم جو آپ حاصل کر رہے ہیں اپنے شوق اور ذوق کے مطابق وہ سب فرض ہے۔ ایون یہاں دنیا میں کائنات میں غور کرنا یہ بھی فرض ہے۔ آسمان کی تخلیق پر، زمین کی تخلیق پر، ستاروں اور چاند کی تخلیق پر یہ غور کرنا یہ آپ کی ذمہ داری اور فرض ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کو بھی نکال دیجئے کہ صرف مدارس کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ ساری یونیورسٹی اور اداروں کو چلانے والے بھی اسی طرح جنت میں جائیں گے جیسے یہ مدارس کے چلانے والے۔ تو میں نے عرض کیا آپ سے کہ قرآن میں بھی اقرا سے بات شروع کی گئی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ابو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے روایت ہے کہ آپ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر۔ اور پھر فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، آپ نے فرمایا کہ اللہ، اس کے فرشتے اور اس دنیا میں جو کچھ بھی مخلوقات ہیں، چرند پرند، ہوا، پیڑ پودے، کیڑے مکوڑے، جتنی مخلوقات ہو سکتی ہیں، یہ سب کی سب ان لوگوں کے لیے خیر کی دعا کرتے رہتے ہیں جو علم کے چرچے کہتے ہیں، جو درس و تدریس کے سلسلے سے وابستہ ہیں، جو پڑھنے اور پڑھانے سے وابستہ ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تمام لوگوں کو جو چاہے مدارس کی تعلیم سے جڑے ہوئے ہوں، چاہے کالجز اور یونیورسٹیز میں تعلیم دے رہے ہوں اور اپنے شاگردوں کو اپنے علم کو پہنچا رہے ہوں، وہ سب لوگ قابل مبارکباد ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ، فرشتے اور دنیا کی تمام مخلوقات ان تمام لوگوں کے لیے خیر کی دعا کرتے رہتے ہیں جو علم کے چرچا کرتے ہیں۔ اس سے بڑا سرٹیفکیٹ نہیں ہو سکتا۔ اور کیا چاہیے؟ خیر کی ہی تو دعا کرتے ہیں ہم، اور یہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں ہماری خیر کے لیے، ان سارے لوگوں کے لیے جو علم کے چرچے کر رہے ہیں، جو درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، دیکھیے علم کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے، میں آخری بات علم کے تعلق سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی اس کے بغیر کیسے ممکن ہے کہ ہم جانیں کہ بچے جانیں کہ والدین کے تعلق سے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، والدین جانیں کہ ان کے بچوں کے تعلق سے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اساتذہ جانیں کہ ان کے طلباء کے تعلق سے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، طلباء کو یہ پتہ ہو کہ ان کے استادوں کے تعلق سے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، حکمراں کو پتہ ہو کہ اس کی رعیت کے تعلق سے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، رعیت کو پتہ ہو کہ اس کے حکمرانوں کے تعلق سے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ایک پڑوسی کو پتہ ہو کہ اس کے پڑوسی کے تعلق سے کیا ذمہ داریاں ہیں، ایک مسلمان کو پتہ ہو کہ غیر مسلم کے تعلق سے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ان تمام ذمہ داریوں کی واقفیت کیسے ہوگی؟ بغیر علم کے کیسے ممکن ہے؟ بغیر جانکاری کے کیسے ممکن ہے کہ آپ دوسروں کے تعلق سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں؟ دیکھیے، بہت حقوق کی بات ہو چکی، بہت لوگوں نے آرگنائزیشنز بنائی ہیں عالمی لیول پر بھی اور ملکی لیول پر بھی، کہیں ہیومن رائٹس ہے، کہیں ہیومن رائٹس مشن ہے، اور کہیں نیبر رائٹس کمیشن ہے، اور کہیں وومن رائٹس کمیشن ہے، اور پتہ نہیں لیبر رائٹس کمیشن ہے، اور کیا کیا کمیشنز ہیں۔ بہت حقوق کی بات ہو چکی، بہت لوگوں نے ہاتھ پھیلا کر کے ڈیمانڈ کر چکے ہیں۔ الحکمہ فاؤنڈیشن کی میں یہاں نمائندگی کر رہا ہوں، میں پورے ملک میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ حقوق کی مانگ بہت ہو چکی، اب ذمہ داریوں کی بات کر لیجئے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، 10 سال کے لیے ایک عہد کر لیجئے کہ ہمیں صرف اور صرف اپنی ذمہ داریاں یاد رکھنی ہیں، ہمیں صرف اور صرف اپنی ذمہ داریاں یاد رکھنی ہیں، اپنے بچوں کے تعلق سے بھی، اپنے والدین کے تعلق سے بھی، اپنے اساتذہ کے تعلق سے بھی، اپنے بیوی کے تعلق سے بھی، اپنے شوہر کے تعلق سے بھی، اپنے والدین کے تعلق سے بھی، اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے بھی، غیر مسلموں کے تعلق سے صرف اور صرف اپنی ذمہ داریاں جاننی ہیں اور اس کو ادا کرنے ہیں۔ یقین کیجئے جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، اگلے 10 سال کے اندر الہ آباد کا نقشہ بدل جائے گا۔
اور جب تک رائٹس کی بات کرتے رہیں گے، حقوق کی بات کرتے رہیں گے، مطالبات کرتے رہیں گے، ہاتھ پھیلاتے رہیں گے، اس وقت تک بھیک منگے رہیں گے، فقیر رہیں گے، اور کچھ ہمارے حصے میں نہیں آئے گا۔ اس لیے خدا کے لیے حقوق کی بات بند کیجیے، اب ذمہ داریوں کی بات سوچیے۔ اللہ کے بندے کی حیثیت سے اللہ سے آپ کے تعلق سے کیا ذمہ داری ہے؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے غیر مسلموں کے تعلق سے آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اپنے بچوں کے تعلق سے کیا ذمہ داری ہے؟ اپنے مسلموں کے تعلق سے آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اپنے بچوں کے تعلق سے کیا ذمہ داری ہے؟ اپنے متعلقین کے تعلق سے کیا ذمہ داری ہے؟ اس سے آج سے سوچنا شروع کیجئے۔ دیکھیے کیسے نقشہ بدلتا ہے، آپ کے گھر کا نقشہ بدلے گا، آپ کے محلے کا نقشہ بدلے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک کا نقشہ بدلے گا۔ لیکن ذمہ داریوں کی بات کرنی پڑے گی، ذمہ داریاں جاننا ہے، اس لیے علم کی فوقیت ضروری ہے۔ علم اس لیے ضروری ہے، علم کا حاصل کرنا، کہ ہم کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فرد کی تعمیر کے لیے ایک بات تو علم کی فوقیت ہے۔ میرا وقت ہونے لگے تو دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے، جس کی طرف سے خاص طور سے مجھے یہاں مسلمان بھائی زیادہ نظر آ رہے ہیں، میں خاص طور سے توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے صحت۔ یہ جسمانی صحت، اس کے تعلق سے ہم مذہبی حلقہ بھی ہمارا بہت لاپرواہ ہے، اور غیر مذہبی حلقہ بھی بہت لاپرواہ ہے۔ میں گستاخی کر رہا ہوں اپنے بزرگوں کے سامنے کچھ بات کہہ کر، لیکن مجھے کہنے دیجئے، اس لیے کہ حق بات کہنے کے لیے چھوٹے اور بڑے کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی چھوٹا بھی کوئی بڑی بات کہہ لیتا ہے تو اسے ہمیں غور سے سننا چاہیے۔ اور پھر میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ اس کے رسول کے ارشادات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ صحت، یہ اللہ نے آپ کو امانت کے طور پر بھی دی ہے اور نعمت کے طور پر بھی دی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ صحت جس کو آپ ہیلتھ کہتے ہیں، جس کو آپ فزیکل ہیلتھ کہتے ہیں، جس کو آپ مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں، یہ ہیلتھ اور یہ صحت، یہ اللہ کی امانت بھی ہے اور اللہ کی نعمت بھی ہے۔ قرآن کی چھوٹی سی آیت آپ اکثر پڑھتے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں۔ مفسرین نے لکھا ہے نعیم سے مراد صحت ہے، جسمانی صحت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جسمانی صحت جس کو ہم کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر عطا کیا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ اس کی حفاظت کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے، ورنہ اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ امانت بھی ہے۔ امانت کے لیے میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ہمارے جان اور مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں۔ یہ جسم ہمارا ہے ہی نہیں، تو جب ہمارا ہے نہیں تو اس میں تصرف کا بھی ہمیں اختیار کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کی امانت ہے، اور جب اللہ کی امانت ہے تو ہم کو اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ ذرا سوچئے، کوئی آپ کے پاس 5 لاکھ روپے آ کر کے رکھ جائے اور یہ کہے کہ ہمیں 3 دن کے بعد اس کی ضرورت ہوگی، میں آ کر کے واپس لوں گا، اور 3 دن کے بعد وہ شخص آئے اور آپ سے وہ امانت لینے لگے، تو ظاہر ہے آپ اگر امین ہیں تو آپ اس کو ایز اٹ از اس کو واپس کریں گے، اس میں خیانت نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ نے خیانت کر دی، کچھ خرد برد کر دی، تو کہے گا صاحب آپ نے کیا کیا، یہ تو آپ نے خیانت کر دی، آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا وہ۔ تو یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صحت نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے، اس لیے ہم کو اس کی قدر کرنا چاہیے، ورنہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ میں ایک بات اور صحت کے تعلق سے کہتا چلوں، مجھے پرچہ مل گیا ہے، مجھے جلدی سم اپ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول